نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو آج چاہتا ہے وہ تعلیم علم میں چاہتا ہے، اور جو کل اللہ سبحانہ و تعالی بندے میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تعلیم میں علم دیکھتا ہے۔ جو اللہ آج چاہ رہا ہے وہ کل ہو رہا ہے، اور جو آج اللہ چاہتا ہے وہ آج ہی ہو رہا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں بڑی عطا ہے، کوئی نصیب والا ہے جو اس عطا کے پیچھے پڑتا ہے، ورنہ اپنی اگر کوئی چاہت چاہتا ہے تو پاگل ہے۔ اسے کیا پتہ کہ چاہت تو اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی چاہت تو تب چاہت ہے جب وہ اللہ کی چاہت ہو جائے، اور یہ نصیب بھلا ہو تو یہ دولتیں بندے کے ہاتھ آتی ہیں، ورنہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ہاتھ اس کے کچھ نہیں آتا۔ کوئی مکھی مارتا ہے تو مکھی ہی ماری ہوتی ہے، مزہ تو تب ہے جب کوئی اللہ پروردگار کی چاہت میں اپنی چاہت مارتا ہے۔ یہ عطا بڑی ہے۔ جو آج اللہ چاہتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کل چاہتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہے اور میرا ہو جائے۔ یہ کیسے کرتا ہے؟ یہ ہے وہ دولت جو اس کے پیچھے بندہ لگتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ علم میں ہے، اور جو اللہ کا یہ ساتھ علم میں محبت رحمت حقیقت کا نہیں حاصل کرتا تو اللہ اپنے علم میں اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ بھی کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے کہ بندہ میرا ہے میرا ہو جائے۔ یہ کیسے اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے؟ یہ ہے وہ بات۔ جب روزہ رکھتا ہے کھاتا پیتا ہے، یہ کھانا پینا عیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ تو عیب میں ہے، اور اللہ تیری کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ تجھے عیب سے نکال دے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ تجھے عیب سے نکال دے اور نور میں داخل فرما دے، اپنے ساتھ رکھ لے۔ جب کسی کا عیب ختم ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بے عیبی در حقیقت اللہ اور اللہ کے بندے کی عطا علم ہے، وہ علم میں اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ علم میں عیب کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے بندے کے ساتھ علم میں ہوتا ہے نا تو عیب اس میں بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ شہری میں روزہ رکھنے والا کھاتا اور پیتا ہے، یہ کھانا پینا محتاجی ہے، اور یہ بڑا عیب ہے۔ اس عیب میں کوئی مر جاتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اور اس عیب سے کوئی نکل جاتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ کامیاب ہے کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ اپنے متقین بندوں کے ساتھ ہے۔ جب روزہ رکھا تو عیب میں روزہ رکھا، اور جب روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت روزے کے طور پر کی تو حلال کو ترک کر دیا۔ آیا یہ کھانا پینا عیب تو ہے، لیکن یہ عیب حلال ہے
عیب ہے لیکن یہ عیب حلال ہے، اس کے حکم میں کھانا بھی حلال ہے، اس کے حکم میں پینا بھی حلال ہے، اس کے حکم میں مباشرت بھی حلال ہے، لیکن اللہ اپنے بندے میں عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ہے اللہ کی چاہت۔ اب اپنے حکم میں جدھر حلال کی اجازت دیتا ہے وہاں حلال سے منع بھی فرما دیتا ہے۔ دکھانا تو یہ ہے نا کہ عیب کیا ہے، اور دکھانا تو یہ ہے نا کہ عیب میں اپنے حکم میں کیسے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ میری چاہت ہے، حکم دیتا ہوں، حکم میں میری چاہت یہ ہے کہ اے بندے تیرے عیب کو میں مٹا دوں۔ اب جب کوئی اللہ کا حکم مان لیتا ہے، کھاتا ہے تو اللہ کے حکم میں کھاتا ہے، سحری ہوتی ہے، پیتا ہے تو اللہ کے حکم میں پیتا ہے، سحری ہوتی ہے، اور جب کھا پی اللہ کے حکم میں لیتا ہے، اب کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، مباشرت بھی نہیں کرتا، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے حکم میں وہی کام ہے نا جو اللہ نہیں کرتا۔ یہ بے عیبی ہے۔ جب تک کوئی عیب میں داخل نہیں ہوتا، مخلوق نہیں ہوتا، یہ اللہ بے عیب ہے۔ اللہ میں کبھی عیب ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی عیب میں داخل ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے عیبی میں داخل کرتا ہے، عیب سے نکالتا ہے اور بے عیبی میں اپنے حکم میں داخل کرتا ہے، تو یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے، وہ بے عیب ہو جاتا ہے۔ کیسے بے عیب ہوا ہے؟ اب یہ اللہ کے حکم میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، مباشرت بھی نہیں کرتا، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ یہ بے عیب ہو جائے۔ اب دیکھیے میری بات پر ذرا دھیان دیں کہ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اسے بے عیب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں وہ ہونا چاہا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ پروردگار اسے بے عیب دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ خود کیا ہے؟ اللہ خود بے عیب ہے۔ نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ مباشرت کرتا ہے، خود بے عیب ہے اور اسے بے عیب دیکھنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ کب؟ جب یہ مومن دو کام کرتا ہے۔ یہ دو کام جاننے والے ہیں کہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم نے کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ کی صفات مخلوق کے حق میں جو ہیں وہ ہونا ہے، اور اللہ کی صفات جو اللہ کے بندوں کے حق میں ہے وہ ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ مخلوق میں اس طرح رہو جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق میں رہتا ہے، اللہ کے بندوں میں اس طرح رہو جس طرح اللہ اپنے بندوں میں رہتا ہے۔ جب اللہ مخلوق میں رہتا ہے تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندوں میں رہتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، ان پر رحمت کرتا ہے، اور ان سے حقیقت کے طور پیش آتا ہے کہ یعنی جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اب اللہ کے بندوں کو جو کہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی چاہت کیا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے بے عیب ہو جائے، یہ میرا بندہ جو ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ اب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جب رہتا ہے تو تین کام کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ رحمت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ حقیقت کرتا ہے۔ حقیقت کیا؟ جو کہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا رہنا۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب اللہ رہتا ہے تو انہیں کس کی طرف بلاتا ہے؟ ہدایت اور علم کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔